بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں سہیل خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ کتاب وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر تصنیف کر لیا جائے گا، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کا کوئی بدل اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس جیسا قرآن، اس جیسی صورتیں، بلکہ اس جیسی ایک صورت، بلکہ ایک آیت بھی کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ بے مثل قرآن بے مثل اللہ کی طرف سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن لے کر دشمن کی سرزمین یعنی دار الحرب کی طرف جانے سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن لے کر سفر نہ کرو، کہ اگر دشمن یعنی کافر نے پا لیا تو مجھے بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علماء کا مصحف کے احترام اور اس کی حفاظت کرنے پر اجماع ہے۔ حال ہی میں سویڈن کے کفار نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور نظر آتش کر دیا۔ کفار سویڈن، ہالینڈ، ڈنمارک جیسے ممالک مسلسل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں، بلکہ ان ممالک میں آزادی رائے کے نام پر شعائر اسلام کی بے حرمتی کرنا عام ہو چکا ہے۔ اور جب بھی کہیں بھی کفار شعائر اسلام یا قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں تو دنیا بھر میں بسنے والے نام نہاد مسلمان احتجاج کر کے، جلسے جلوس کر کے، سڑکیں بند کر کے، نعرے لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، بلکہ ان سے ان کفار کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ کچھ ہی وقت بعد پھر توہین کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے۔ مجلہ النبأ میں بیان ہوا ہے کہ بلا شبہ ہمارے زمانے میں جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ ام الفرائض یعنی سب سے بڑا فریضہ ہے کہ مسلمان روز بروز محتاج ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کے قلعے اور مسلمانوں کی حرمتوں کا واحد شرعی وسیلہ ہے، جس کی تائید و تاکید تمام شرعی نصوص بلکہ زمینی حقائق نے بھی کی ہے۔ پس جہاد کو معطل کر دینے سے امت پر وہ ذلت و رسوائی، انحراف و ٹوٹ پھوٹ مسلط ہو جاتی ہے جس کے بیان سے بھاری بھرکم کتابیں بھی عاجز ہیں۔ شیخ ابراہیم بن عواد القرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پس جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اگر وہ سچا ہے تو اللہ عز و جل کی اطاعت کرے جس نے قتال کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں پر قتال کو فرض قرار دے دیا ہے اور ان کو حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں۔ آج مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ کر احتجاجی مظاہروں کو اپنایا ہوا ہے اور طاغوت کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ طواغیت اپنی عزت اور بقا کی خاطر، اپنے ملک و قوانین کی خاطر تو بڑے غیرت مند بنتے ہیں۔ ان کے ملک کا پلید پرچم اگر کوئی جلا دے تو فوراً پولیس اور ایجنسیاں حرکت میں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو، قرآن کو جلایا جائے تو یہ طواغیت خاموش تماشائی بن جاتے ہیں۔ بلکہ خباثت کی انتہا تو یہاں ہوتی ہے جب جو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں انہی کے ملک کی پولیس اور حکومت احتجاجیوں پر ظلم و تشدد کرتی ہے، ان پر ڈنڈے برساتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور پھر ان کو جیل میں بند کر دیتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں احتجاجی مظاہرے جیسے بزدلی والے کرتوتوں کو چھوڑ کر عزت والے فریضے جہاد کو تھام لو۔ اس عمل کے ذریعے کفار کو اتنا دہشت زدہ کر دو، اتنا رعب ان کے دلوں میں ڈال دو کہ قرآن مجید، ناموس رسالت اور اسلامی شعائر کی توہین کرنے کا سوچنے پر بھی ان کی نسلیں کانپ اٹھیں۔ یاد رکھیں کہ کافروں کو دہشت زدہ کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو دہشت زدہ کرو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں پر رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔